اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ کئی بار آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہمیں دیا، ہم اس کی امت ہیں، اور کتاب دی جو کلام اللہ ہے۔ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے قرآن پاک کافی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان جو قرآن پاک سے قرب اس کو حاصل ہونا چاہیے تھا، قرآن پاک سے دوستی ہونی چاہیے تھی، مسلمان آج قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میرا ممبر بھی آج یتیم ہے۔ جو کام علماء کرام کو کرنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری کمیاں ہیں، ورنہ اگر ہم اس قرآن کی دعوت کو عام کرتے، دنیا سے جہالت بھی ختم ہو جاتی اور کفر بھی ختم ہو جاتا۔ آج ہم سورۃ الکاف کی تلاوت حاصل کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو سورۃ الکاف ہے، اس سورہ میں اصحاب کاف کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس کو کاف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک نے نبوت عطا کی تو لوگوں کو دعوت کا پیغام دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک کامن چیز ہے جو کفر میں اور مشرکین میں مشترک ہے، وہ ہے شرک۔ مشکل کشا کہنا، کسی کو اللہ کے سوا مشکل کشا ٹھہرانا، کسی کو اللہ کے سوا حاجت روا کہنا، یہ تمام مشرکین میں مشترک چیز ہے۔ کفر میں، مشرکین میں یہ مشترک چیز ہے، کامن چیز ہے یہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لوگوں الہ صرف ایک اللہ ہے، سننے والا صرف اللہ ہے، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے، جس کو عزت دے وہ اللہ دیتا ہے، جس کو ذلت دے ذلیل اللہ کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ بہت لمبی بات ہے، آگے چل کر ہم اس کی وضاحت بھی کرتے جائیں گے۔ یہاں صرف ایک اشارہ کرنا مقصود تھا۔ تو مشرکین جو تھے وہ تو جاہل تھے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں تھا کہ وہ آگے اس بارے میں سوچتے، غور کرتے۔ تو انہوں نے ایک وفد جو ہے وہ یہود کے علماء کے پاس بھیجا، علماء یہود کے پاس بھیجا۔ یہ جو یہودی تھے یہ بہت شاطر قوم ہے، بہت چلاک قوم ہے۔ علماء یہود کے پاس بھیجا جب وفد مشرکین نے، انہوں نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی وہ مشرکین نے یہود کے علماء کو بتائی، احوال بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بتائے۔ تو علماء یہود نے مشرکین کو کہا کہ یہ 3 سوال پوچھنا جا کر، 3 سوال پوچھنا جا کر، اگر 3 سوالوں کا جواب دے دے وہ نبی تو پھر وہ نبی سچا ہے، اگر وہ نہ دے سکے تو پھر وہ سچا نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو 7 نوجوان لڑکے جو تھے، جو کئی سالوں تک غار میں سوئے رہے، ان کے ساتھ کیا بیتی، اس کے بارے میں پوچھنا۔ گزشتہ زمانے میں جو چند لوگ گزرے ہیں، جو غار میں کئی سو سال جو ہیں وہ سوئے رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیتی اس کے بارے میں پوچھنا۔ دوسرا پوچھنا اس شخص کے بارے میں کہ گزشتہ زمانے میں جس کو زمین کے مشارق اور مغارب کا علم دیا گیا تھا، اس کے بارے میں پوچھنا۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنا کہ روح کی متعلق دریافت کرنا کہ روح کیا ہے۔ مشرکین جب یہ یہود سے سوال سن کر آئے تو قریش والوں کو بتایا، تو قریش والے جو ہیں وہ یہ سوال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جو ہے وہ سنے
اور فرمایا کہ میں اس کا کل جواب دوں گا۔ کل جواب انشاءاللہ کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حکمت بھول گئے تو کل جواب نہ دے سکے، 2 دن نہ جواب دے سکے، 15 دن تک جواب نہ دے سکے تو مشرکین طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی اذیت پہنچی، بےہودہ باتیں کرنے لگے۔ تو 15 دن کے بعد یہ سورۃ الکاف نازل ہوئی، جس میں ان سوالوں کا جواب دیا گیا، اصحاب کاف کے بارے میں جواب دیا گیا، بتایا گیا تفصیلاً، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہنے کے لیے تنبیہ بھی فرمائی گئی۔ یہ جو الحمدللہ ہے، اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، یہ تو اس کا شان نزول تھا جو میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ الحمدللہ میں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں بھی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ یہ جو الحمدللہ میں للہ، یہ جو اللہ کے ساتھ لام ہے، یہ اختصاص ہے، اختصاص کے لیے، یہ خاص ہے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ۔ ما فوق الاسباب کی طاقت جو ہے وہ بھی اللہ پاک کے پاس ہے، اور زمین و آسمان کی ساری طاقتیں اللہ پاک کے پاس ہیں۔ اللہ پاک کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اور طاقت کا مالک نہیں ہے۔ یہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ یہ لام جو ہے اختصاص والی، یہ خاص کر دیتی ہے، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ اللہ جس نے کتاب اتاری اپنے بندے پر، وہ اللہ جس نے اتاری کتاب اپنے بندے پر۔ اور وہ کتاب کیسی ہے؟ سامعین کرام، بڑے دکھ کی بات ہے، آج جب ہم لوگوں کو دعوت کا پیغام دیتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں ہدایت چاہتے ہو قرآن کے قریب آؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو قرآن پڑھو، تو وہ کہتے ہیں جی قرآن تو بڑی مشکل چیز ہے، ہمیں تو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، قرآن تو پھر عالم سے سننا پڑے گا، قاری سے سننا پڑے گا، مجتہد سے سننا پڑے گا، کسی فقیہ سے سننا پڑے گا، کسی مذہبی سکالر کے پاس جانا پڑے گا، مذہبی سکالر ترجمہ سنائے گا، پھر جا کر ہماری سمجھ میں آئے گا۔ قرآن مشکل چیز ہے۔ افسوس اس بات پر بھی ہے کہ ممبر سے بھی یہی بات کی جاتی ہے، میرا مولوی بھی یہی بات کرتا ہے، ممبر سے بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ خود قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، خود قرآن کے ترجمے کے پاس نہ جانا۔ اگر خود ترجمہ پڑھ لیا تو پھر ان کی تو دکانداریاں بند ہو جائیں گی۔ اگر خود قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو یہ جو من گھڑت باتیں ہیں، جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق ہے، وہ ساری باتیں دفن ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کہا گیا یہ مشکل چیزیں ہیں۔ آج کے لوگ من گھڑت باتیں بنا کر کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، مشکل چیز اس میں کوئی تریڑ نہیں ہے، کوئی عوج نہیں ہے اس میں۔ اللہ پاک نے اس کی وضاحت بیان فرمائی، قیما لینذر باسا، قیما مستقیما، سیدھی اتاری، کس لیے؟ لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ ڈرائے اس سخت عذاب سے جو اس اللہ کی طرف سے ہے۔ مشرکین کا یہاں محذوف ہے، مشرکین کو ڈرایا جائے، وہ ایک عذاب جو سخت عذاب ہے اس اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ آگے اللہ پاک نے وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بشارت دی، مومنین کو خوشخبری سنائی۔ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، وہ لوگ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے جنت ہے۔ اور جنت میں کتنی دیر کے لیے؟ دنیا میں تو لمٹڈ سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر ہے، 10 دن، 10 مہینے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال۔ اب تو بھائی 60 کو بھی کوئی نہیں پہنچتا۔ اس سال جو اموات کی ریشو ہے 80% جو ہے وہ 30 سے اوپر گئے ہی نہیں ہے۔ 3 سال کے نوجوان، ڈگری بعد میں آتی ہے، وہ قبر میں پہلے چلے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ میرے سامنے پیش آیا، نوجوان تھا، وہ ڈگری مکمل کر کے آیا، ابھی ڈگری اس کی پہنچی نہیں ہے، وہ لقمہ اجل بنا، موت کے منہ میں چلا گیا، دار فانی کو کوچ کر کے اپنے اصل منزل کی طرف چلا گیا۔ تو 3 دن بعد اس کی ڈگری آئی جو اس کے کام نہیں آنے والی۔ بے اعتبار زندگی ہے، اس کی قدر کیجئے اور اس کے غور کیجئے، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کی طرف دیکھیے۔ تو وہ زندگی جو اچھے اعمال کریں گے
نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اس میں ہمارے لیے اجر ہے، جنت ہے، اور اس جنت میں ہم نے کتنے دن رہنا ہے؟ ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت ملے گی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ لوگ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، وہ لوگ ان لوگوں کو بھی ڈرائیں جو کہتے ہیں، قالو، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے۔ میں کرسچین کمیونٹی سے کیا رونا رہوں، میں عیسائیوں کے متعلق کیا کہوں کہ انہوں نے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نائب بنا لیا۔ تو آج کا مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں؟ ذات میں بھی شریک، صفات میں بھی شریک۔ تو وہ ان لوگوں کو بھی ڈرائیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے، اللہ کو کوئی وزیر نہیں ہے، اللہ اکیلی ذات ہے۔ یہ آسمان اللہ نے کھڑے کیے، آسمان کھڑے ہونا، یہ پہاڑوں کی مضبوطی، یہ پھولوں کی خوشبو، یہ چاند کی چاندنی، یہ بتا رہی ہے کہ یہ اکیلی ذات اللہ پاک نے پیش کی ہے، یہ اللہ پاک نے پیدا کی ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کو کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی شراکت دار کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی ڈرائیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیے۔ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا گمان کرتے ہیں؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا کارساز بنائیں گے، مددگار بنائیں گے۔ اللہ کے سوا کارسازی، اللہ کے سوا مددگاری، یہ اس کا تصور اسلام میں، قرآن میں، مسلمانی میں بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں ان کا یہ جو گمان، کفر کا یہ جو گمان ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا، اللہ کے بندے اللہ کے سوا اس کے کارساز بنیں گے، ان کے لیے کیا اعتدنا کا معنی ہوتا ہے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعتدنا، میں نے تیار کر رکھا ہے، تیار کر رکھی ہے۔ کیا تیار کر رکھی ہے؟ جہنم تیار کر رکھی ہے، للکافرین، کافرین کے لیے، نزلا، مہمانی، نزلا کا معنی ہوتا ہے مہمانی۔ تو کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی ہوگی، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ قل انما، یہ 4 نمبر آیات تک یہ دعویٰ سورۃ الکاف کا بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ جو 102 سے بھی یہ وضاحت کی جا رہی ہے۔ 102 آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا دعویٰ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی، تو کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرق یہ کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، احد، الہ واحد، تو کیا یہاں فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ معبود صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، ایک معبود ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس وہ شخص جو امید رکھتا ہے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جو یہ امید رکھتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ رب ہی، اپنے رب سے جو ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے فلیعمل، پس اس کو چاہیے کہ عملاً صالحاً، وہ نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے۔ ولا یشرک، ساتھ ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے، اچھے عمل بھی کرے اور خالص کرے، پیور کرے، مکس نہیں۔ اللہ کے اوپر یقین بھی رکھے اور غیر اللہ کی بات بھی کرے، ایسا نہیں ہے۔ اچھے عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ سورۃ الکاف کا دعویٰ ہے۔ مشرکین کے جو شبہات تھے وہ یہ تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ اصحاب کہف کے متعلق ان کے شبہات یہ تھے کہ اصحاب کہف بڑی طاقت کے مالک تھے، وہ خود اتنے 300 سال یا 309 سال سوئے رہے ہیں، تو وہ خود طاقت کے مالک تھے۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ وہ 7 لڑکے جو
रईस घराने के लड़के थे। वो 7 लड़के 300 या 309 साल गार में सोए रहे हैं, तो उनको सुलाने वाला अल्लाह पाक थे। धूप उनके ऊपर नहीं पड़ी, सूरज की धूप उन पर नहीं पड़ने दी। उनकी करवटें जो बदलती जा रही थी, करवटें जो बदलते थे, वो अल्लाह पाक ही के हुक्म से था। तो वो 300 या 309 साल या 300 साल वो उसमें पड़े रहे। तो मुशरिकीन क्या करने लगे? मुशरिकीन ये करने लगे कि 7 वो लड़कों के नाम की, 7 रोटियां उन 7 लड़कों की नाम की देते थे, और 8वीं रोटी जो थी वो जो कुत्ता उनके साथ था उसके नाम की देते थे। मुशरिकीन ने ये काम शुरू किया हुआ था। वो कहते वो ताकत के मालिक थे तो 300 साल रहे, 309 साल सोए रहे, तो उनके नाम की 7 रोटियां उन 7 लड़कों के नाम की देते थे मुशरिक, और 1 रोटी उस कुत्ते की नाम की देते थे जो साबे काफ के साथ था। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं है, उनको हमने सुलाया और वो हमारे हुक्म से ही सोए रहे, और उनको तो पता ही नहीं था। वो जब उठे तो रोटी लेने चले गए, उनको ये पता था कि हम अभी उठे हैं और भूख लगी है। उनको ये पता ही नहीं था कि 300 साल सोए रहे हैं या 309 साल सोए रहे हैं। दूसरा शुबा जो था वो जिन्नात के मुतल्लक था। उनका जिन्नात के मुतल्लक उनका शुबा था मुशरिकीन का कि ये जो तकवीनी कानून हैं, ये जो हमारे काम हैं, वो होते तो तकवीनी कानून के मुताबिक थे। उनके जो असबाब थे वो अल्लाह पाक की तरफ से जो होते थे, जो उनके काम थे वो अल्लाह पाक करते थे। लेकिन मुशरिकीन जो थे वो जिन्नात से मांगते थे, जिन्नात की पूजा करने लग गए थे। उनका ये शुबा भी था कि ये जो हमारे काम हो रहे हैं, ये जो हमें कामयाबियाँ मिलती हैं, ये जो हमें खुशियाँ मिलती हैं, ये हमारे मामलात हल होते हैं, जो जिन्नात करते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये जिन्नात तो तुम्हारे रोज़े अव्वल से ही दुश्मन है। दूसरा जो शुबा था उनका वो ये था कि खज़र अलैहिस्सलाम के मुतल्लक था। खज़र अलैहिस्सलाम के मुतल्लक ये था कि खज़र अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह पाक ने इल्म दिया था, वो गैब की बातें जानते थे। ये उनका कीदा था मुशरिकीन का कि खज़र अलैहिस्सलाम गैब की बातें जानते हैं, गैब का इल्म उनके पास है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनको वो इल्म, उतना ही इल्म था जितना अल्लाह पाक ने उनको दिया हुआ था। वो अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म से, अल्लाह पाक की बताई हुई बातों से आगे बात करते थे। अपनी मर्जी से उनके पास ना इल्म था, ना अपनी मर्जी से उनके पास कोई बात थी। दूसरा शुबा जो था वो ये था, एक तो वो खज़र अलैहिस्सलाम की पूजा करने लग गए कि खज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का नैब मुकर्रर कर दिया, अल्लाह पाक का नैब मुकर्रर कर दिया। चौथे नंबर पे ज़ुल्करनैन के मुतल्लक, वो ज़ुल्करनैन के मुतल्लक भी ये कहते थे कि ज़ुल्करनैन को अल्लाह पाक ने बड़ी हुकूमत दी हुई है, बड़ी ताकत है, बड़ी सल्तनत है, एक दीवार बनाई हुई है। तो ज़ुल्करनैन के मुतल्लक भी उनका ये शुबा था, और ज़ुल्करनैन की मानते थे, ज़ुल्करनैन की पूजा करने लग गए थे, और ज़ुल्करनैन को ही अल्लाह पाक का नायब तसव्वुर कर लिया था। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसा नहीं है। ज़ुल्करनैन को अगर कोई हुकूमत दी है तो वह अल्लाह पाक ने दी है, अगर कोई ताकत दी है तो वह अल्लाह पाक के हुक्म से है। अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर ना कोई चल सकता है, ना कोई फ़ैसला कर सकता है, और ना ही कोई हुकूमत चला सकता है। समीन मोहतरम, ये सूरतुल काफ़ की आयात पर हमने रोशनी डाली, ये उसका दावा किया और शान नज़ूल आप हज़रात के सामने पेश किया, और मुशरिकीन के शुबहात जो हैं वो भी आप हज़रात के सामने पेश किए। आगे चलकर हम इंशाअल्लाह इस सूरतुल काफ़ के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हमें जो पढ़ा है उस पर अमल की, सुनने की, जो हमने सुना है उसको अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कमी कोताही को माफ़ फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।